الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، سب کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ کسی اور کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دوسری قوموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ جو مسلمان ہیں ان سے الگ کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ الذین کذبوا بآیاتنا، یہ دو ہیں، ایک ہے ہماری آیات کا کفر کیا، اور یہ جہاں جہاں بھی آیا ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ تم ان لوگوں کے لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کرتے ہیں، اس کے خلاف عمل بھی ہوتے ہیں، اس کے خلاف قول بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو کذبوا بآیاتنا، یہ سب ان جگہ پہ کہ اسے وہ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، اور جہاں کفر کی بات آئی کہ ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، وہ ان لوگوں کے لیے جو سرے سے منع کر دیتے کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 146 سے درس شروع ہو رہا ہے، 146 آیت کا یہ ایک حصہ ہے بھی کہ اور وہ جو یہودیوں جیسے ہو گئے، ہم نے ان کے اوپر ناخن والے سب جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکریاں ان کی قسم میں سے ہم نے ان کے اوپر ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو پیٹھ پر یا آنتوں پر چپکی ہوئی ہو یا ہڈی میں چپکی ہوئی ہو۔ اس سے پہلے جو آیت گزری وہ پوری آیت میں درس سے گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا ایک اس آیت ہی آیت نمبر 145 آخر میں تھوڑا سا حصہ اس کا کور ہوا تھا، اور پھر گزشتہ مرتبہ کا پورا درس اسی آیت پر تھا کہ حلال و حرام کا اعلان صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام طے کرے۔ اور قرآن نے اتنے صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ کوئی اس کی توجیہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں، قرآن نے کہا کہ تم یہ اعلان کر دو کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں ان میں مجھے جو اللہ نے وحی بھیجی ہے اس میں میں کچھ بھی ان چار چیزوں کے سوا حرام نہیں پاتا۔ اس کے بعد پھر حلال و حرام کی لمبی لمبی فہرستیں جاری ہوتی ہیں، جس میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور ان پر بحثیں چلتی ہیں۔ یہ الفاظ جو ہے، ایک ہے یہودی، حضرت یعقوب کے جو 12 صاحبزادے تھے ان میں سے جو بڑا تھا یہودا، یہ اس کے نام پر پڑا قبیلہ جو یہودی کہلائے، بات کو یہودی کہلائے۔ وہ یہ جو کہیں تو آئے گا قرآن میں یہود، اور کہیں یہ لفظ جو آیا ہادو، یہ صفت کے طور پہ آیا ہے، ایک ایٹریبیوٹ کے طور پر۔ وہ جو جن میں یہ صفت ہو جو یہودیوں جیسے ہیں، تو اس میں یہودی بھی کور ہوتے ہیں اور وہ سب جن میں یہودیوں کی صفات آ گئی، جیسے سورہ جمعہ میں قُلْ یَا أَیُّہَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ۔ قُلْ یَا أَیُّہَا الَّذِینَ هَادُوا، وہ جن میں یہودیوں کی صفات آ گئی، اے وہ لوگوں جو یہودیوں جیسے ہو گئے، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو، باقی سب جہنم میں جائیں گے اور تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، تو تمہاری تمنا موت بن جانی چاہیے، موت تمہاری تمنا بن جانی چاہیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اس سے اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور کبھی نہیں کر سکیں گے، آگے کہا اس میں سورہ جمعہ میں کہ کبھی یہ تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اپنی کمائی بھیجی کیا ہے آگے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے کہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہودیوں سے کہا ہے، وہ شامل ہے اس میں، وہاں صفت آ گئی ہے ہادو، وہ تمام لوگ یہودیوں سمیت جو جن کے اندر یہودیوں کی صفات آ گئی، ان سب کو خطاب کر کے کہا گیا۔ تو ایسے یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ یہود نہیں ہے، یہ صفت استعمال کی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی، ہر طرح کی ناخن والے جانور حرام کیے تھے، گائے بکری کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے کہ جو پیٹھ سے اور آنتوں سے یا ہڈی سے میں چپکی ہوئی ہو، یعنی پرت والی اگر چربی ہے تو وہ حرام۔ اس کے آگے اور چیزیں بھی ہیں، آیت چل رہی ہے ابھی۔
بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یہودیوں نے یہ ابھی یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہم نے حرام کر دیا تھا. ابھی سے دیکھیے یہی بات جو ہے قرآن میں اور کہاں کہی گئی ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. تورات کے نازل ہونے سے پہلے تو کچھ بھی حرام نہیں تھا بنی اسرائیل کے لیے. جب تورات نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ کے دور میں نازل ہوئی ہے، اور چلے آ رہے ہیں وہاں سے یہ حضرت یعقوب سے، جو لوگ یہودی کہلاتے ہیں یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں سوائے چند چیزوں کے، جو اور پھر بہت سی چیزیں جو ہیں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. تو قرآن یہ بتاتا ہے خود حرام کر لی تھی. اس لیے فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اس کے بعد پھر جو اللہ پر جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالمین نے اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ نے حرام کی. اس سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے حرام کر دی تھی. اور جو توریت ہمیں ملتی ہے اس میں ہے اونٹ حرام ہے، یہ چربی حرام ہے، ناخن والے جانور، بہت لمبی فہرست ہے ان کے یہاں حرام کی. اور اس کے بعد پھر وہ جو کتاب ان کی تالمود ہے جو بہت موٹی، جس کے مطابق چلتے ہیں، وہ توریت کو تو نہیں لیتے. اس میں ابھی قریب کے دور تک ان کے جو فقہا ہیں ان کی بحثیں چلی آ رہی ہیں. ان کے فقہا کا اصل میں کلام ہے وہ، اس کی تشریح کے شریعت میں کیا کیا کہا گیا تھا. تو اس میں بڑی لمبی بحثیں چلی آ رہی ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور بڑی لمبی فہرست ہے جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے. مثلاً یہ جو پانی کے جانور ہیں جو پانی میں سانس لے سکتے ہیں، پانی میں سانس لیتے ہیں، اور جو خشکی میں سانس نہیں لے سکتے اور مر جاتے ہیں، قرآن نے کہا وہ سب حلال ہیں. بنی اسرائیل کی شریعت میں تھا کہ صرف مچھلیاں حلال ہیں، باقی سارے سمندری جانور حرام ہیں. بلکہ مچھلیوں میں بھی صرف وہ جن کے اسکیلز ہوتے ہیں، جن کی باڈی کے اوپر چھلکے یا فلس ہوتے ہیں، جن کی باڈی، صرف وہ حلال ہے، باقی ساری مچھلیاں بھی حرام ہیں. یہ ان کے یہاں بھی یہ مسئلہ جو ہے یہ اسی طریقے سے ان کے اشیاء حضرات کے یہاں بھی ایسی ہے کہ باقی سب حرام ہیں، صرف وہ مچھلیاں حلال ہیں. تو ایسی سنیوں کی یہاں بڑی لمبی فہرست ہے حلال حرام کی، اور ان میں الگ الگ فقہا کے یہاں الگ الگ. تو اتنے واضح الفاظ میں سورہ انعام کی آیت 145 جو پچھلی بار گزری کہ یہ کہہ دو کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے میں کچھ بھی کھانے کی چیزوں میں حرام نہیں پاتا سوائے ان 4 چیزوں کے. اب اس کا کوئی انٹرپریٹیشن کچھ بھی ممکن نہیں ہے کہ کھینچتان کے کچھ بھی کر لے، سوائے اس کے کہتے ہیں یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر اچھا مدینے میں کچھ اور اس کے سوا نازل ہوا، اس سے ٹکراتا ہوا کچھ مدینے میں نازل ہو گیا، ہو نہیں سکتا. اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ اس میں تمہیں کنٹرڈکشن نہیں ملے گا، کنٹرڈکشن اور تضاد تو صرف غیر اللہ کے کلام میں مل سکتا ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو اب اس سے کوئی کنٹرڈکٹ کرتی ہوئی آیت ہو نہیں سکتی، تضاد جس کے اندر ہو. یہ مکے مدینے کی بحث لاتے ہیں تو مدینے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں کہ نہیں رسول اللہ نے حرام کر دی باقی ساری چیزیں. قرآن نے اسے ہی بہت واضح طور پہ کہا کہ رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ کچھ بھی حرام قرار دے. یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، تم حرام کیسے کر سکتے ہو ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا ہے تمہیں حق نہیں ہے حرام قرار دینے کا. یہ رائٹ نبی کا اور رسول کا بھی نہیں. وہ ایکسپلین کرتے ہیں اپنے عمل سے یا اپنے قول سے جو قرآن کے اندر آیا، اس کی تشریح کر سکتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا تھا، گزرا ہے یہ سب پہلے پچھلے ہفتے، سوال کیا کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہے. جواب نہیں دیا، بتا دیتے کہ یہ حلال یہ حرام. کہا اللہ کی کتاب میں موجود ہے جو حرام ہے، جو حلال ہے وہ بھی بہت واضح ہے. اور جن چیزوں پہ سکوت اختیار کیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی، وہ سب مباح ہے تمہارے لیے، ان بحثوں میں مت پڑو. اب جو یہ یہودیوں کے اوپر بنی اسرائیل کی شریعت میں بہت سی چیزیں ہیں قرآن نے کہا ہم نے حرام کر دی تھی، اس لیے کہ وہ انہوں نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے تو سب کچھ حلال تھا. یہ ان لوگوں نے خود بڑی لمبی فہرستیں اپنی حرام کی بنائی ہوئی تھی. تو سزا کے طور پر یہ کہا نا ہم نے کی تھی، تو یہ ان کی سزا کے طور پر توریت میں پھر جو کچھ نازل ہوا وہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو ان کو سزا دینے کے لیے وہ چیزیں واقعی ان کی بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر ان کو روک دیا گیا. اب بڑا لمیٹڈ ہو گیا، بہت محدود ہو گئی جو ان کی غذا تھی، جو ان کا کھانا پینا تھا، وہ تمام چیزیں. یہ سزا کے طور پہ تھا. یہ دیکھیے یہ سورہ نمبر 16 سورہ النحل آیت نمبر 118.
وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، کہ وہ لوگ جو یہودیوں جیسے ہوئے ان کے اوپر ہم نے تمہیں پہلے سے بتا دیا کہ حرام کیا 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 تھا۔ اب یہاں پھر اس آیت کو اسے سمجھیے گا، یہ وہ تمام لوگ، یہ صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہادو، یہود نہیں ہیں یہاں، وہ لوگ جو یہودیوں کی صفات جن میں آ گئیں، یہود شامل ہیں اس میں، ان کے اوپر ہم نے حرام کر دیا وہ جو تمہیں ہم بتا چکے ہیں، اس قرآن کے اندر بتا دیا کہ حرام کیا ہے واضح طور پر۔ اب اس کے بعد تم فہرستیں جاری کر رہے ہو بڑی لمبی لمبی، کیا حرام ہے کیا حلال ہے کھانے پینے کھانے کی چیزوں میں۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر ڈالتے ہیں، خود اپنے نفسوں پر ظلم کر ڈالتے ہیں لوگ۔ اسے دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 50، یہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، اس میں سے میں نے ٹکڑا لیا ہے، اس میں سے کہ حضرت عیسیٰ جو آئے تو وہ حضرت عیسیٰ کیا کیا کریں گے جو قرآن نے سورہ آل عمران میں بتایا۔ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تصدیق کریں گے، ویریفائی کریں گے اس سے پہلے جو تورات میں آیا اس کو۔ اب انہوں نے سب بدل دیا اسے، نیو ٹیسٹمنٹ کو وہ کتاب مقدس مانتے ہیں، پوری بائبل چھاپتے ہیں جتنے عیسائی ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس ہے، یہ ہولی بک ہے، دا ہولی بائبل، لیکن اس کے عمل ان کا جو ہے وہ صرف نیو ٹیسٹمنٹ کے حساب سے ہوگا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کہ یہ لا بدل گیا ہے، اب وہ لا نہیں بچا۔ کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی، اور وہاں بھی بڑے صاف لفظوں میں آیا اس کی جو متی کی انجیل ہے، دی گاسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 5، اور اس کے جو وہاں ورسز کہلاتی ہے، ورس نمبر 17، بہت صاف لفظوں میں وہاں پر بھی یہ بات ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہی حضرت عیسیٰ کی زبانی، کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اسے I have not come to repeal the law but I have come to fulfill the law، میں تو اس کو بالکل اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو میں منسوخ کروں۔ اور حضرت عیسیٰ کے جاتے ہی وہ سب منسوخ ہو گیا، ساری پرانی اولڈ ٹیسٹمنٹ پوری ان کے بعد والوں نے منسوخ کر دی، حضرت عیسیٰ کے بالکل فوراً بعد۔ پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جو جینٹائلز ہیں، یعنی باہر کی قومیں، بنی اسرائیل کے، ان کے لیے رعایت دی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل ویسے ہی عمل کریں گے، جو عیسائیت میں آ گئے، دونوں عیسائیت میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر سب کے لیے ہو گیا کہ وہ شریعت منسوخ ہو گئی۔ تو اب یہ تو خود اپنی اس کے اندر ترمیمیں کر کے اپنے مذہب جاری کرتے ہیں، اور ان کے نام پر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تصدیق کرتا ہوں میں اس کی جو تورات میں ہے، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض وہ چیزیں جو حرام قرار دے دی گئی تھی سزا کے طور پہ بنی اسرائیل پہ، انہیں واپس اللہ کے حکم سے میں حلال کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی اسرائیل پر سزا کے طور پہ نافذ کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اسے دوبارہ دیکھ لیں، سورہ اعراف آیت نمبر 57، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، وہی نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ پر، جب طور پہاڑ پہ انہیں بلایا گیا تھا اور 70 لوگ گئے تھے، انہیں ویریفائی کرنے کا ہم بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں سزا ملی تھی، پھر اللہ نے معاف کر دیا حضرت موسیٰ کی درخواست کے اوپر یا دعا پر۔ تو طور پہاڑ پر جب حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی تھی، اس میں ذکر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ نبی امی اور رسول جس کو اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں یہ تورات و انجیل میں۔ درمیان کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے جو ریلیونٹ ہے یہاں سمجھانے کے لیے، کہ یہ وہی تب نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ سب پاک چیزیں حلال قرار دیں گے جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان تمام چیزوں کے خبیث ہونے کا اعلان کریں گے، ان کے جتنے خبیث چیزیں ہیں نقصان پہنچانے والی حرام۔ تو بہت واضح ہے یہ ساری چیزیں قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ رسول نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے حکم سے وہ یہ کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو یہ ان کے بارے میں تھا کہ بنی اسرائیل نے جو کچھ خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، پھر اللہ نے سزا کے طور پر تورات میں ان کی شریعت میں انہیں حرام ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ نے واپس ریلیکس کیا ان چیزوں کو، لیکن یہ لوگ حدوں سے آگے بڑھ گئے اور پھر ہر چیزیں انہوں نے اپنے لیے اوپن کر دی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی بغاوت کی یہ سزا تھی جو ان کو دی گئی تھی، کہ ان کے لیے پھر جو خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی لمبی لمبی فہرستیں، تو اللہ نے پھر ان کی کتاب میں بھی وہ ان کے اوپر جو نازل کی ان کی شریعت میں حرام کی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں جو اعلان کرتے ہیں جو ہمارا کلام ہے یہ ہم کہنے ہیں وہ سچا ہے۔
فَإِن كَذَّبُوكَ، اس کے بعد بھی بحث کریں، اب تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ نہیں یہ ساری چیزیں سب حرام قرار دی اللہ نے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو انہیں بتاؤ دین میں بڑی وسعت ہے، تمہارا رب بہت وسعتوں والا ہے، پابندیاں عائد کرنے والا نہیں ہے، یہ جنرل مزاج ہے دین کا۔ تمہارے رب کی رحمت جو ہے وہ وسعت کے ساتھ میں ہے، وہ کشادگی کے ساتھ میں ہے، وہ لینینسی کے ساتھ میں ہے، تو دین میں وسعتیں ہیں۔ وَلَا يَرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، تو اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب مجرم ہیں جو اس سے وسعتوں کو ٹائٹ کرتے ہیں، ان جتنی آسانیاں دی گئی ہیں، جتنا پھیلاؤ ہے، جتنا اس کے اندر کشادگی ہے، جو اسے ٹائٹ کر دیتے ہیں، جو اسے تنگ کر دیتے ہیں، تو یہ خود اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ کھانے پینے کے اور کے معاملے میں یہ تو باقی جب دنیا کے اندر جسے کہتے ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن، کھانے کو نہیں بچے گا اور کھانے کی چیزیں حرام قرار دے دیں ساری، ان کا یہ یہاں پر بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور مجرم قوموں سے یہ عذاب نہیں ٹل سکے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اب پھر اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، یہ کہیں گے جب کہ اچھا اسے آپ شرک کہتے ہیں، شرک خالی اسے نہیں کہتے کہ کہیں کوئی مورتی پوجا کرنے لگے، بلکہ اصلاً شرک جو ہے یہ اللہ کے قانون بنانے کے حق میں دوسرے لوگ انٹرفیئر کریں اور دوسرے قانون بنانے کا حق لے لیں، لا فریم کرنے کا۔ تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اگر شرک کرتے ہیں تو اللہ اگر نہیں چاہتا تو نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کچھ بھی حرام قرار نہیں دیتے، یہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں کھڑکتا، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے یہ توجہ، یہ اس طرح کی باتیں، اور یہ ہر قوم کے اندر آئی ہیں، ہر مذہبی قوم کے اندر، کہ وہ سب کچھ تو اس کے اختیار میں ہے، جو کچھ وہ اگر نہیں چاہتا تو نہیں کرتے، اپنا جرم جو ہے وہ اللہ پہ تھوپتے ہیں، خدا پر تھوپتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ وہ تو تقدیر میں ہمارے مقدر میں ایسے تھا۔ قرآن اس سارے مقدر کی بات کو بالکل واضح کر کے رکھتا ہے بہت صاف انداز میں، یہ جتنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ اعتراض آتا ہے کہ ہم کچھ بھی حرام نہیں کرتے، ہم کسی طرح کا کوئی شرک بھی نہیں کرتے اگر اللہ نہیں چاہتا تو۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ باتیں ہوتی چلی آئی ہیں، ان سے پہلے کے لوگ بھی کرتے رہے، حتی ذاقوا بأسنا، اور پھر اس طرح جب قومیں یہ اس طرز عمل پر آ جاتی ہیں تو پھر ہمارا عذاب جو ہے ان کو پہنچتا ہے۔ اس وقت تک جب تک عذاب نہیں پہنچا انہیں، تب تک وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ قل هل عندکم من علم، ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، کہیں سے آیا ہے؟ یہ قرآن ہر جگہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ بات علم کی لاؤ، بات یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے اپنی باتیں، اپنے اپنے لیکچرز، اپنے اپنی کنجیکچرز، اپنے اپنے اندازے، اسے ہر ایک جو ہے وہ جگہ جگہ لگا کر، کوئی اتھارٹی علم کی ہونی چاہیے، کوئی ہے ان کے پاس، فتخرجوہ لنا، تو اگر ہے تو پھر لاؤ، ہمارے سامنے نکال کر لاؤ اسے۔ ان تتبعون الا الظن، یہ جتنے لوگ ہیں سب کنجیکچرز پر چلتے ہیں، یہ سب گمان کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے ایسٹیمیٹس ہیں، اپنے اپنے اندازے ہیں ان کے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم بھی صرف اٹکل پچو اس کے اوپر چل رہے ہو جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اور یہ پھر کہہ دو کہ اصل پھر فائنل یہ جو الگ الگ لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں، الگ الگ فلاسفیز دیتے ہیں، تو آخری بات جو ہے یعنی فائنل اتھارٹی کچھ ہونی چاہیے نا، فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو دیں گے علم، اسے کہیں گے، کوئی جو یونیورس میں جو کائنات میں اللہ کی آیات پھیلی ہوئی ہیں، وہ جو چیزیں ثابت شدہ ہیں یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، قرآن نے انہیں آیات کہا ہے، اور الفاظ کی شکل میں قرآن کے اندر آیات ہیں اللہ کی۔ پھر آخری اتھارٹی اللہ، یہ ہر ایک اپنے اپنے آپ کو آخری اتھارٹی بنا رہا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ پھر آخری اتھارٹی اس کی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہ اگر چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، تو وہ چاہتا تم سب کو وہ سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ یہ جگہ جگہ کہا ہے، یہ قرآن شریف کے اندر آیا ہے جگہ جگہ، کہ یہ کہتے ہیں سورہ یاسین کے اندر کہ ہم کیا انہیں کھلائیں؟ ہم سے کہہ رہے ہو کہ ان کو دیا کریں ضرورت مندوں کو، کیا تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں کھلائیں جن کو اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ ہم کھلائیں؟ وہ چاہتا تو ان کو خوب دے دیتا۔ تو یہ سارے اپنے
اب جو کچھ اپنے جرائم جو ہیں وہ اس کی بنیاد وہ سب کچھ تھوپ دیتے ہیں اللہ کے ماتھے سے۔ بہت واضح طور پر قرآن نے کہا کہ اگر تمہارا رب چاہتا، سورہ یونس کے اندر ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا کر پیدا کر دیتا۔ اس نے پیدا کیا اس کے اختیار میں، لیکن اس نے نہیں کیا ایسا، اختیار ختم کر دیتا۔ جیسے جانوروں کے پاس اختیار نہیں ہے، ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی رکھتا کہ بغیر اختیار کا تمہیں ہی پیدا کرتا، کوئی چوائس نہیں۔ اس نے یہ نہیں چاہا، اس کی مشیت یہ تھی کہ تمہیں چوائس دی جائے۔ اس نے ہدایت دی انسان کو، اس نے انسان کو پیدا کیا، ہدایت دی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ چوائس دی کہ وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بنے، چاہے تو عمل کرے، چاہے تو نہ کرے۔ پھر یہ فرمایا دوسری جگہ قل الحق من ربکم، حق ہے تمہارے رب کے پاس سے ہی ہے۔ اس کے بعد فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے ایمان لائے، یہ چوائس ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ فمن شاء فلیکفر، جو چاہے اس کی ناشکری کرے یا اس کا کفر کرے یا اس کا انکار کرے۔ تو وہ چاہتا تو سب کو ہدایت سب کو دے سکتا تھا، اس نے ہدایت کا سامان دیا ہے، اس نے چوائس دی ہے، اور اس نے یہ گائیڈنس دی ہے کہ کیسے تمہاری زندگی یہاں پر دنیا میں بھی، بات صرف اتنی نہیں کہ دنیا کے بعد آنے والی ایک زندگی وہاں کی کامیابی، تو تمہاری کامیابی کدھر ہے یہ اس نے گائیڈنس دی، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا ہے فیوچر کو وہی جانتا ہے، تو پھر آگے تک کے لاز بھی وہی فریم کرے گا، وہ گائیڈ بھی وہی کرے گا کہ تمہیں جانا کہاں ہے۔ آگے کا راستہ اننون ہے، یہ ایسا ہے جی پی ایس لگا رکھا ہو لیکن آگے کا نہیں معلوم، تو پھر اپنے اندازے سے جگہ جگہ راستوں کے اوپر لوگ جا رہے ہیں، اور جس کو معلوم ہے راستہ اس نے دے رکھا ہے جی پی ایس کہ تمہیں کس طرف سے جانا ہے، اور جہاں تمہیں مشکلات نہیں آئیں گی، اور جہاں تم ٹوٹل منزل سے دور نہیں ہو جاؤ گے، یا اگر پہنچو گے بھی تو مشکلات نہیں آئیں گی۔ تو یہ گائیڈنس اس کی طرف سے آئی ہے، تم جس کا دل چاہے اس ہدایت کو قبول کرے۔ تو وہ چاہتا، اس کی مشیت یہ نہیں تھی کہ سب کو وہ بغیر اختیار و ارادے کے پیدا کر دیتا۔ جب اختیار و ارادے سے پیدا کیا تو وہ سارا فلسفہ جھوٹا ہے جو طرح طرح کی روایات سے یہاں پر آتا ہے اور ساری قوموں کے اندر رہا ہے کہ یہ تو اللہ ہی چلا دیتا ہے ہمیں، وہ جسے چاہتا ہے کافر کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مسلم کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے لوگوں کے اوپر ظلم کراتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے۔ تو یہ اس کے قوانین ہیں، اس کے قانون ہیں، ان تمام چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تمہارے عمل کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سب قرآن کی باتیں ہیں، ان کے یہ ترجمے ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ اب اس کے بعد تم خود اپنی منزل سے اپنی جہنم اور اپنی جنت میں پہنچ جاتے ہو اپنے اعمال کے ذریعے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، ان سے کہو کہ اپنے گواہ لاؤ اس بات کے لیے کہ کہیں اللہ کے کلام میں تمہیں یہ ملے، کہیں توریت میں مل جائے، کہیں اس سے پہلے کی کتابوں کے اندر مل جائے، کہیں قرآن کے اندر مل جائے۔ ان سے کہو اپنے لاؤ گواہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، لاؤ یہ جو تمہاری لسٹیں ہیں ساری، ان کے بارے میں گواہی لاؤ کوئی۔ فَإِن شَهِدُوا، اور پھر وہ لے آئیں مختلف چیزیں، گواہیاں کہ دیکھیے یہ یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، اور ورڈ آف گاڈ نہیں لائیں، اللہ کا کلام نہیں لائیں۔ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو پھر ان سے کہہ دو کہ یہ گواہیاں مکمل نہیں ہیں، یہ گواہیاں جو ہیں یہ فائنل نہیں ہیں، یہ گواہیاں جو ہیں یہ مستند یا یہ فائنل اتھارٹی نہیں ہیں۔ اس کو چھوڑ کر، کلام اللہ کو چھوڑ کر تم دوسری جگہ سے وہ چیزیں لاتے ہو جو کلام اللہ سے ٹکراتی ہیں۔ تو یہ کہا کہ اپنے گواہ لے کر آؤ، پھر وہ اگر گواہیاں اس طرح کی لے کر آئیں تو ان سے کہہ دو کہ پھر میں ان گواہیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ گواہ مت بننا ان چیزوں کے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ جو ان کی یہ خواہشات ہیں، ان کے اپنے کنجکچرز اندازے یا ان کے خواہشات ہیں، تم اس کی اتباع مت کرنا۔ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، سب کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ کسی اور کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دوسری قوموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ جو مسلمان ہیں ان سے الگ کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ الذین کذبوا بآیاتنا، یہ دو ہیں، ایک ہے ہماری آیات کا کفر کیا، اور یہ جہاں جہاں بھی آیا ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ تم ان لوگوں کے لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کرتے ہیں، اس کے خلاف عمل بھی ہوتے ہیں، اس کے خلاف قول بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو کذبوا بآیاتنا، یہ سب ان جگہ پہ کہ اسے وہ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، اور جہاں کفر کی بات آئی کہ ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، وہ ان لوگوں کے لیے جو سرے سے منع کر دیتے کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں، جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، یہ فقرہ ہر جگہ پر ان کے لیے آیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بالکل اس کے خلاف تمام چیزیں پھیلا رکھی ہیں، تم ان کی اتباع مت کرنا۔
والذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ لا آف کاز اینڈ افیکٹ کو نہیں مانتے، یہ اس بات کو نہیں مانتے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ جو ہے وہ آتا ہی ہے سامنے، یہاں بھی آتا ہے، یہ آخرت جو ہے ہر اگلا مومنٹ پچھلے مومنٹ کی آخرت ہے، اس دنیا کے بعد پھر آگے کی جو لائف ہے وہ یہاں کی آخرت ہے۔ یہ آخرت صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں سے دنیا کے جانے کے بعد ہی آخرت واقع ہوگی، آگے جتنا فیوچر ہے اس کے آگے وہ سب اس وقت کی، اس مومنٹ کی آخرت ہے۔ تو یہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے کہ ان چیزوں کا نتیجہ برآمد ہوگا اور اس سے تمہاری ذمہ تباہی ہوگی، یہاں نقصانات ہوں گے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ میں وہ عدل نہیں کرتے اور ان کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اور ان لاز کو، ان قوانین کو صحیح سمجھتے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جو تمہارے رب کے قانون سے ٹکراتے ہیں، تو تم ان کی اتباع ایسے لوگوں کی مت کرنا۔ اب یہ آیا یہ کہ یہ بڑی اہم بات کہ قل تعالو، آؤ اب میں تمہیں بتاؤں، اتل ما حرم ربکم علیکم، حرام کیا 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 تمہارے رب نے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اس کی بڑی لمبی بحث گزر چکی، اور وہ اصلاً تو وہ 145 آیت کے اندر بہت اسپیسیفک بتا دیا کہ ان چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے۔ اب آؤ تمہیں میں بتاؤں، تمہارے اوپر تلاوت کروں، تمہارے رب نے حرام اور کیا 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 ہے یہ کھانے سے الگ ہے، اگر ان چیزوں کو تو سوچتے نہیں، یہ سارے حرام حلال حرام تمہاری اس کے اندر آ گئے، اس فہرست کے اندر۔ کیا کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات کہ شرک نہیں کرو گے۔ اب میں پھر دوبارہ اس بات کو دوہرا رہا ہوں جو ابھی میں نے کہا تھا کہ شرک ہم نے صرف یہ سمجھے وہ مورتی پوجا کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہو گیا۔ شرک تو قرآن کہتا ہے بہت واضح طور پر، قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے قانون کے اندر کسی ایک کی شرکت بھی جو ہے گوارا نہیں کرتا، لا یشرک فی حکمی احدا، اپنے قانون بنانے کے حق میں، اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، ایک کو بھی، رسول نبی سمیت۔ تو یہ احدہ وہیں پر آتا ہے، ورنہ واحد ہوتا، کسی ایک کو بھی نہیں شریک کرتا۔ تو اس کے قانون بنانے کے حق میں اگر تم نے دوسروں کو شریک کیا ہے، وہ قوانین ہے جو اسی کا ایکسپلینیشن ہے، اسی کا ایکسٹینشن ہے، یا جن جگہوں پر پھر تمہیں چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے، وہ تم ڈسپلنس کے لیے بناتے ہو لا تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس سے ٹکراتی ہوئی چیزیں تو اس نے کسی ایک کو بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ یہ شرک ہے، یعنی ابھی تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شرک ہیں، کہ تم اپنی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف گئی یہ بات، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب الہ بھی لوگ پوجو کو کہتے ہیں، وہ جس کا ٹوٹل اختیار ہے، وہ جیسے قانون بنانے کا حق ہے، وہ جس کے آگے ٹوٹل سبمٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں الہ میں، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اب تم نے اسے دیکھا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، کہ ہم نے جیسا چاہا، ہم نے جیسا سوچا، ہم نے اسے جاری کر دیا، لیکن یہ شرک ہو گیا، اس لیے کہ ایک الہ نہیں رہا، اس نے تم نے الہ یہ بنا رکھے۔ تو شرک تو قرآن نے اتنی تفصیل کے ساتھ میں جگہ جگہ مختلف بیان کیے، یہاں پر شرک کو محدود کر دیا گیا، اس لیے کہ ایک توحید جو ہے یا ایک کو ماننا، پہلی چیز تو اسے سمجھ لیں کہ لا کے بغیر تو لا قانونیت ہوتی ہے۔ یہاں ایک قانون ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، قانون اگر یہ لا اینڈ آرڈر ختم کر دیا جائے، یہ قانون ہٹا لیا جائے تو انارکی ہو جائے گی۔ تو قانون تو ضروری، لیکن کیسا قانون ہو، کس کا قانون، کون سا قانون، قانون کیا ہونا چاہیے، اس میں جو اگر صرف یہ بات یہ فائنل ہو جائے کہ کسی ایک کے قانون کی بات ساری دنیا اس کے اوپر چلے تو آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ حق ہونا کس کا چاہیے، ہر ایک الگ الگ صحیح سمجھ کے اپنے لاس بنا رہا ہے انسانوں کے لیے، تو یہ رائٹ کس کا ہونا چاہیے، یہ شرک ہو جاتا ہے اگر دوسرے یہ رائٹ جو ہے جگہ جگہ لوگ اپنے لے لیتے ہیں۔ اور اصلاً یہ ہے کہ جو انسان کی ذات کا اپنا ارتقاء، اپنا ایوولوشن، یہ توحید کے اندر ہے، اور انسان کی ذات کا بکھراؤ ہے، انسان کی ذات کا کنفیوژنز ہیں اس کے اندر، کہ وہ جگہ جگہ مختلف نظام جو ہے وہ ان کے اندر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہے، وہ اس ایک یہ شرک، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی۔ کہ پہلی بات تو شرک نہیں کرو گے، یہ حرام۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، اسے میں پھر پہلے بتاتا رہا ہوں، کسی ایک جگہ بھی قرآن میں اور کسی ایک بھی صحیح حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ والدین کی ہر حالت میں اطاعت کرنی ہے۔ ہمارے یہاں جو بڑے انہیں بڑا شوق لگتا ہے، چلی آ رہا ہے یہ فلسفہ چلا رہا ہے ہندوؤں کے یہاں سے اور دوسرے اور پچھلی قوموں کے یہاں سے
کہ چاہے جو ہو جائے، چاہے اپنی زندگی تباہ کر لیں، لیکن ہمیں تو والدین نے حکم دے دیا۔ والدین کی ایک ایج بچوں کی وہ ہوتی ہے کہ جہاں امیچور ہوتے ہیں، انہیں گائیڈنس والدین کی ماننی چاہیے، ایکسپیرینس ان کا زیادہ ہے۔ ایک ایج وہ ہوتی ہے جسے قرآن نے کہا ارذل العمر، یہ عمر کا سب سے خراب حصہ ہے، کوئی چیز صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے صحیح۔ اب اس کے بعد ان کی اطاعت کو اگر قرآن مجبور کر دے کہ تمہیں ہر حالت میں ان کی اطاعت کرنی، تو زندگی تباہ ہوگی۔ کہ نہیں تباہ ہو جاؤ لیکن ان کی ماننا، اس کے بغیر تو جہنم میں جاؤ گے۔ جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ والدین کے ساتھ میں احسان، حسن سلوک۔ حسن سلوک تو اس کا عام ترجمہ ہوا احسان۔ احسان کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جس کے اندر حسن ہو۔ حسن کب نہیں ہوتا؟ جب توازن یا بیلنس بگڑتا ہے کسی چیز کا، تو اس میں حسن نہیں رہ جاتا۔ کوئی تصویر ہے، کلرز اندر رہ گئے، اس میں رنگ بھرا گیا ہے، جگہ جگہ سے چھوٹ گیا، ادھوری، تو اس میں حسن نہیں بچا۔ جو اس کے باؤنڈریز ہیں، جو پروفائل ہے تصویر کا، اس سے باہر کلر نکل گیا، حسن ختم ہو گیا۔ تو یہ جو میکسیمم جو جسے عدل کہتے ہیں، حسن اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر بالکل نہ کم ہو کوئی چیز اور نہ زیادہ ہو، بیلنس یا توازن ٹھیک ہو۔ یہ اعمال میں بھی، بیہیویئر میں بھی، ہر چیز کے اندر اسے حسن کہتے ہیں۔ حسن پر قائم ہونے کو یا حسن پر کسی چیز کو واپس لانے کو احسان کہتے ہیں۔ احسان، یہ سب ہم نے خالی ترجمہ کر لیا۔ احسان مطلب جیسے کسی جگہ فیور، نیکی، تو اصل میں احسان حسن کے مادے سے نکلا۔ وبالوالدین احسانا، ان کی زندگی کے اندر بڑے ہو گئے، بہت سی کمیاں آ گئیں، تو پھر ان کو وہ کمیاں محسوس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری ذمہ داری جو ان کی زندگی میں آ گئی۔ یہ ہے احسان کہ انہیں وہ پھر کمی نہیں محسوس ہو۔ اب یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ تم نے اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیا، فلاں جگہ دیا، کوئی پرواہ نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، الجھ گئے، اسے تو چھوڑو۔ اب عمر آتی ہے جس میں ایک آدمی بار بار ایک بات کو کہہ رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے، اب الجھ گئے کیا کہ ابھی تو کہا تھا، بتا تو دیا ایک بار، تم جب بچے تھے تم بھی یہ کیا کرتے تھے، اور تب تمہارے پیرنٹس تمہیں اس پر، تمہارے باپ، تمہاری ماں تمہیں اس پہ نہیں ڈانٹتی تھی، 10 بار اسی بات جواب کو ریپیٹ کیے چلی جاتی تھی، بھول گئے۔ تو اب یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ان کو ڈانٹو مت، ان کا سب ہیں، ہم بڑی خدمت کرتے ہیں، ان کی کیا خدمت کرتے ہیں، تینوں وقت ان کو بہت اچھا کھانا ملتا ہے، سارے دن بہت اچھے آرام سے ہیں، اے سی بھی لگا ہوا ہے، ان کے لیے سارا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آئے نکل گئے، وہ ایک طرف پڑے ہوئے ہیں۔ کمپنی چاہیے تمہیں، کمپنی دیتے تھے جب ہر وقت، یہ تو چھوٹے بچے تھے جب، اب ضد کر رہے ہیں، زبردستی ضد کر رہے ہیں، نہیں گودی میں چڑھاؤ، کتنی دیر سے لیے ہوئے، نہیں گودی میں چڑھیں گے، تو پھر وہ تھکے ہوئے ہیں، وہ گودی میں لے کر گھوم رہے ہیں، راتوں کی نیند حرام کر رہے ہیں۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو تمہیں کمپنی دیتے تھے، اب تمہیں ان کو تمہاری کمپنی کی ضرورت ہے، ذرا دیر بیٹھ گئے آ کر، تھوڑی دیر کبھی کوئی اور بیٹھ گیا فیملی ممبر، جاتے وقت خالی کہہ دیا کہ بھائی فلاں جگہ جا رہا ہوں، ذرا چلا جاؤں، وہ تو کہہ دیں گے جاؤ، چلے جاؤ، ایک دل بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پڑے رہے صاحب ہم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے، یہ تو فلسفی کمیونزم کی ہے کہ سب کچھ کھانے پینے میں بیسڈ ہے، ایموشن سے کوئی مطلب نہیں، جذبات سے کوئی مطلب نہیں، اپنے پن سے کوئی مطلب نہیں، اس جگہ آ جاتے ہو۔ ایسا ان کی زندگی میں کوئی کمی آ گئی ان کی ایج کی وجہ سے، تو احسان کی بات یہ ہے کہ وہ کمی جو ہے وہ تم میں کب کرو، ان کو اس کمی کا کسی طریقے سے احساس نہیں ہو۔ قرآن نے کہا ان کی کسی بات پر اف بھی نہیں کہہ سکتے تم۔ مشرک والدین ہیں، شرک کا حکم دے تو وہ تو مت ماننا ساس، لیکن فوراً بات کہا کہ لیکن ان کے ساتھ بہترین سلوک اس کے باوجود ہوگا۔ شرک کا حکم صرف مت ماننا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، لیکن ان کے ساتھ میں حسن سلوک اور ان کی بات کو ماننا، یہ ان کا دل رکھنا، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، اور ایسے کہ کسی بات پر اف نہیں کہنا، زبان سے نہیں نکلے، تیوری پہ بل نہیں آئے، چہرے کا انداز تبدیل نہیں ہو کہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے، تو یہ ہے احسان۔ وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ اور کیا ہے کہ بتائیں تمہیں کہ کیا چیزیں اللہ نے حرام قرار دی اور تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ اس میں 2 چیزیں آئی ہیں، نمبر 1 بات قتل مت کرنا، نمبر 2 مفلسی کے ڈر سے۔ اب ان دونوں کے اوپر یہ بہت واضح کچھ مسائل اس سے آتے ہیں، ہمارے فقہی مسائل آتے ہیں۔ قتل منع کیا ہے انسان جب کسی ماں کے رحم کے اندر، اس کے پیٹ میں کوئی اگر جب کنسیپشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک گروتھ ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس جگہ سے جہاں پر مرد سے جو کچھ منتقل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ بھی فیوژن ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پر، ہر لیول کے اوپر، میل کا اسپرم بھی اور فیمیل کے ایگز بھی، یہ سب لیونگ تھنگ ہیں، یعنی لائف تو ہے۔
اب اس کے بعد جو ایک نئی تخلیق ہوئی وہ گرو کر رہی ہے، تو وہ گرو کر رہی ہے، وہ لائف ایسے گرو کر رہی ہے جیسے پلانٹس ہوتے ہیں، وہ بھی بڑھتے ہیں، یہ بھی لیونگ تھنگس ہیں، لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ ایک خاص اسٹیج پر وہ انسان ہوتا ہے، ابھی جب وہ رحم مادر میں ہے، اس اسٹیج کے بعد اس کے اندر وہ قابل احترام ہو گیا، یہاں سے اگر اس کو مارا جائے گا تو وہ قتل ہوگا، اسے ختم کیا جائے گا۔ اب پوری دنیا کے اندر بہت عام اجازت ہے اس بات کی کہ تمہاری اپنی چوائس ہے، جسے چاہو ختم کر دو، اپنے ماں کے جسے چاہو ختم کر دو۔ تو یہ انسان ہو جانے کے بعد قتل ہے، یہ ضروری نہیں کہ باہر آنے کے بعد قتل مت کرنا، پہلی چیز مفلسی کے ڈر سے۔ یہ دوسری بات کہ پلاننگ کی اجازت ہے، کوئی تربیت کے لیے اپنی فیملی کو پلان کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پراسپیرٹی اس سے آئے گی۔ نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس سے غریب ہو جائیں گے یا ہمارا اکانومی ہماری ٹائٹ ہو جائے گی، یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ سوچ، نحن نرزقکم وإیاہم، روزی ہم تمہیں دیتے ہیں نا، انہیں بھی ہم ہی دیں گے۔ تم سمجھتے ہو تم کماتے ہو، بڑے بڑے کروڑپتی ذرا سی دیر میں کلاش ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ جب بڑے بڑے قرضوں میں گر جاتے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ بلینائرز ہیں اور انہوں نے سوسائڈ کر لیا، وہ معلوم ہے اندر کی حالت کیا ہے، ایکسپلوڈ ہونے والی ہے، سوسائڈ کر لی انہوں نے۔ تم سمجھتے ہو تمہاری صلاحیتیں ذرا سی دیر کے اندر مومنٹس ہوتے ہیں، پیرالیسس ہو گیا، اب پڑے ہوئے، اب دنیا ادھر سے ادھر گزر رہی ہے، ان کو ایک طرف ڈال دیا گیا، کچھ دن تو علاج کرایا، کچھ دن کوشش کی، اب اس کے بعد بالکل ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ایک طرف پڑے ہوئے، سب ختم، وہ جو کچھ تمہارا تھا سب دوسروں کا قبضہ ہو گیا۔ تو تم سمجھتے ہو تمہاری صلاحیتوں کا تھا، تو یہ صلاحیتیں دی ہوئی کس کی تھی؟ ہم روزی تمہیں ہم دیتے ہیں، یہ بہت بڑا تمہاری غلط فہمی ہے کہ روزی تمہاری اپنی ہو، تم کماتے ہو، ان کو بھی ہم دیں گے۔ اچھا، ان کو بھی ہم دیں گے، اس کے ڈر سے ایسا مت کرنا کہ تم فیملی پلان کرنے کی بات کرنے لگو۔ اب ساری دنیا میں فلسفی جو دی جا رہی ہے، اعلان اسی کا ہے، عمل اس سے الگ ہے دنیا کے دو حصوں کے اندر۔ یہاں آپ سے پورا زور دیا جا رہا ہے یہ جن سنکھیا نہیں بڑھے، آبادی نہیں بڑھے، ہمارا ملک غریب، یہ ملک کی اکانومی بڑھتی چلی گئی ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہوتا چلا گیا، اس کے باوجود کہ آبادی بڑھی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی اکانومی جو ہے وہ چائنا کی ہے اس وقت، چین کی، دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے، اس لیے کہ اس کی آبادی یا انڈیا آنے والا ہے۔ یہ کوئی میں ایک اکیلا نہیں کہہ رہا، جتنے دنیا کے بڑے اکانومسٹ ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے تیسرے نمبر پہ انڈیا آنے جا رہا ہے، پہلے نمبر پر چائنا، تیسرے نمبر کے اوپر انڈونیشیا ہے، برازیل ہے، یہ سارے USA ہے، انڈیا، یہ سارے وہ ملک ہیں جن کی آبادی زیادہ ہے، دنیا میں زیادہ ہے۔ یہ جائنٹ اکانومی، جائنٹس بننے جا رہے ہیں، اکنامک جائنٹس۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی کم کرو، فیملی پلاننگ ہونا چاہیے۔ یہ جو امیر ملک ہیں، یہ جو زیادہ پیسے والے ملک ہوا کرتے تھے، جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا، اس ورلڈ آرڈر میں جو بڑے اکانومی کے حساب سے بڑے ملک بن کے نکلے، وہ یورپ اور USA، یہ سارے نکلے، اور ادھر کے لوگ جو ہیں وہ سب غریب ہو گئے۔ تو اس وقت ان کے ہاں آبادی بہت کم تھی، ان کا مزاج یہ تھا کہ بچے کم ہوں ہم خوشحال رہیں گے، یہ مزاج ان کا جو ہے وہ اپنی سوچ سے چلا تھا۔ جو آزادی جو ان کو دی گئی تھی، یا انہوں نے جس آزادی کی انہوں نے اپنے طور پر سمجھا تھا یا بات کی تھی، اس میں انہوں نے خود اس بات کو عورتوں نے ناپسند کیا کہ وہ کہتے ہیں 2 یا 3 بچوں پہ لمٹ ہو، 2 پر ہو، اب وہ چاہتی ہیں 1 بھی نہیں ہو، ہم ایسی زندگی گزاریں۔ اب وہ مزاج اس جگہ جاتا ہے کہ میرج کی کیا ضرورت ہے، ذمہ داریاں ہیں، فلاں ہیں، جس کے ساتھ جتنے دن چاہیں گے رہ لیں گے، قانوناً بھی جائز ہو گیا دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر کہ وہ قانوناً جائز ہے، جس کے ساتھ دونوں بالغ ہیں اپنی خوشی سے رہ رہے۔ تو یہ نظام چلے گا، بچوں کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی آبادی کم ہوگی، خوشحال رہیں گے۔ کچھ دنوں خوشحال ہوئے وہ، اس کے بعد ان کی جن سنکھیا، ان کی آبادی جو ہے پاپولیشن گھٹنے لگی، اتنی گھٹنے لگی کہ لیبر ختم ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے جہاں پر لیبر زیادہ تھی، جن ملکوں کے اندر جسے غریب کہتے ہیں، وہاں سے لیبر کو امپورٹ کیا، منگانا شروع کیا کہ لیبر ہمارے یہاں آئے، کام کریں یہ لوگ، ہم مینیجر رہیں گے، ہم فیکٹری اونرز رہیں گے۔ اب یہ لوگ یہاں سے نکلے۔ یہ اگر آرٹیفیشل نظام نہیں ہوتا جو دنیا والوں نے بنا لیا ہے، قرآن نے کہا تھا ارض اللہ، زمین ایک ہے، اللہ کی زمین ہے۔ قرآن نے کہا تھا عباد اللہ، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ ساری زمین سب لوگوں کے لیے تھی، قبضوں سے شروعات ہوئی، ملکوں کی الگ الگ باؤنڈریز، اور ایک دوسرے کو کہیں اور قبضہ کیا کہ پھر فوجیں، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے فوجیں، ایک دوسرے سے ڈیفنس کرنے کے لیے فوجیں۔
یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آرٹیفیشل قبضے سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں. اگر ساری دنیا ایسی ویسے رہتی جیسے اللہ نے بنائی تھی انسانوں کے لیے تو یہ نہ پاسپورٹ ہوتا نہ ویزا ہوتا, ایڈمنسٹریٹرز ہوتے الگ الگ ریجنس کے, تو پھر یہ جہاں پر کھانے کو نہیں ہے وہ ان جگہوں پہ چلے جاتے جہاں پر سرپلس تھا. اور اب یہ ویزا سسٹم نے روک رکھا تھا, وہ نہیں دیتے تھے اپنے آنے کا ویزا, مجبور ہوئے اور ویزا دینا شروع کیا کہ لاؤ لیبر کی ہمیں ضرورت ہے, تو پھر لیبر جانی شروع ہوئی. انہوں نے وہاں سے پیسے بھیجنے شروع کیے, تھوڑی سی کچھ خوشحالی آئی, پہلے سے اکانومی کچھ امپروو ہوئی. کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے جو انٹیلیجنشیا تھا وہ کم ہونا شروع ہوا. ابھی تک تو فیکٹری بھائی ایک آدمی چلا لیتا ہے, وہ ایک بھی نہیں بچ رہا ہے فیملی کے اندر. انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے, ایک بھی اولاد نہیں ہے, کوئی بچ ہی نہیں رہا, اس لیے کہ ان کی وائف جو ہیں وہ بچے نہیں چاہتی. تو جب یہ حالت ہونی شروع ہوئی تو پھر انہوں نے انٹیلیجنشیا امپورٹ کرنا شروع کیا کہ وہ لوگ جو مینیجرز چاہیے, اب ڈاکٹرز چاہیے, اب انجینئرز چاہیے, تو پھر یہ جانے شروع ہوئے یہاں سے. اب خود بلا رہے ہیں, پھر اپنے یہاں انسینٹیو دے رہے ہیں, ان کے بہت بڑی تعداد ملکوں کی آبادی بڑھاؤ, جن کے بچے زیادہ پیدا ہوں گے ان کو کیا کیا سہولتیں ملیں گی, یہ انسینٹیو دے رہے ہیں. ان کو ہوش نہیں آتا, یا جانتے ہوں گے یا برین واش ہو گئے, اوپر سے ان کے اوپر پریشر آتا ہے اپنی آبادی گھٹاؤ. اب ڈرنے لگے کہ یہ قبضہ کر لیں گے ہمارے یہاں کا, یہ انڈینس قبضہ کر لیں گے, پاکستانی قبضہ کر لیں گے, ان کی تعداد ہمارے اوریجنل شہریوں سے زیادہ بڑھنے لگی. پھر سوچتے ہیں کہ نکالیں انہیں, نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں, پھر واپس بلاتے ہیں. تو اب پریشان ہیں, اس ڈیلیما میں کریں کیا, اور ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. ان لوگوں کی یہ جو کہ ان کی اہمیت اس لیے کہ اور ان کی اکانومی لگاتار اس لیے امپروو ہوتی چلی گئی کہ وہ مجبور ہے کہ اپنے یہاں بلائیں. وہ وقت بھی آئے گا جب واقعی انہیں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور ان کا قبضہ ہوگا. اگر یہ ملکوں کی باؤنڈریز جب تک باقی رہتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. اپنے یہاں وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کے یہاں کے لوگوں کی, لیڈیز کی, مردوں کی بھی عادت پڑ گئی کہ ہمیں اس ذمہ داری میں نہیں, اس فیصلے میں نہیں پڑنا ہے کہ بچے ہیں اور انہیں کچھ پالنا ہے اور کچھ کرنا ہے اور پھر خیال رکھنا ہے, اپنی زندگی ہمیں گزارنی ہے, عیش کرنا ہے. لیکن یہ ان کو عیش ان کو ختم کر رہا ہے. اب وہ مجبور ہے کہ دوسروں کو لائیں. وہ یہ دوسرے جو ہیں ان سے تعداد میں بڑھ رہے ہیں جگہ جگہ, کہیں بہت سی جگہوں پہ ان کے برابر آ گئے, اس جگہ آ گئے کہ اب وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ قبضہ کر لیں گے ہمارے اوپر, ان کی آبادی ان کی بڑھ جائے گی. جگہ ان کے ہی یہاں کے گئے ہوئے لوگ دوسری جگہوں پہ منسٹرز ہونے لگے, ان کی کیبنٹ کے اندر آنے لگے. اب وہ تو ڈیموکریسی سسٹم میں یعنی ووٹنگ سے آنے لگے. اس کا مطلب آبادی بہت بڑھ گئی. یہاں سے جانے والوں کی, یہ جو ملک ہیں جو غریب کہلاتے تھے, اور اکانومی ان کی لگاتار امپروو ہو رہی ہے, ان سب کی اکانومی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں, یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ نہ آبادی گھٹاؤ. تو بات آبادی گھٹانے سے اس بات کا رزق کا روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ اکانومک جائنٹ وہ بننے جا رہا ہے, وہ ملک سب سے بڑا آلریڈی بن چکا, جو پہلے نمبر پر جس کی دنیا میں آبادی سب سے زیادہ ہے, دوسرے نمبر پر یہ آنے والے ہیں جن کی نیکسٹ آبادی, تیسرے نمبر پر سارے وہ کنٹریز ہیں جو موسٹ پاپولس ہیں. تو دنیا پر یہ رول کرنے جا رہے ہیں. یہ تو دنیا کے سارے اکانومسٹ کہتے ہیں, یہ خود بھی کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اپنی آبادی کم کرو. اچھا, خود ان کی جن قوموں کے اندر, جن مذہبی قوموں کے اندر یہ پھیل گئی ہے کہ ہاں, جنہوں نے مان لیا تھا کہ بس 2 بچے ہونے چاہیے, پہلے تو یہ تھا کہ 2 یا 3, اب پھر یہ ہوا کہ بس 2 کافی ہیں, ہم 2 ہمارے 2, اب 2 اس کے بعد اس سے بھی کم. اب جن کے یہاں یہ جنہوں نے اس مزاج کو اپنا لیا, ایک جنریشنز گزر گئی, نسلیں گزر گئی, تو کچھ نے اپنا لیا, کچھ نے نہیں اپنایا اتنا زیادہ آگے بڑھ کر. اب یہ پریشان ہے تو ان سے کہتے ہیں تم کم کرو, یہ تم اپنی جن سنکھیا بڑھا رہے ہو. بات انہی کے کم کرنے کی نہیں, بات یہ کہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے سرے سے. قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے, وہ حق ہے, جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, کہ آبادی روزی تو ہم دیتے ہیں, تمہیں ہم دیتے ہیں, انہیں بھی ہم دیں گے. تو تم مفلسی کے ڈر سے نہیں, تربیت کے کی وجہ سے کر سکتے ہو, بہت سے دوسرے ریزن سے, ہیلتھ کی وجہ سے کر سکتے ہو فیملی پلان, اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری پراسپیرٹی بڑھ جائے گی. کیسے کیسے بھیانک واقعات ہو جاتے ہیں. میں نے پچھلے خطبے میں جمعے کے بتایا تھا آپ کو, سنجے گیتا جو تھے, وہ سنجے گیتا چوپڑا بلا رنگا کے کیس میں 2 ہی بچے تھے, دونوں کو مار دیا, دونوں کو ختم کر دیا. اب وہ اپنا آپریشن کرا چکے تھے, اب اس کے بعد آگے اولاد بھی نہیں ہوگی. اس کا ریپ اینڈ مرڈر کیس, اور دونوں کو جان سے مار دیا ان لوگوں نے. اب ان کی یاد میں جو تڑپتے رہے وہ الگ, لیکن آگے ان کی نسل بھی نہیں چل سکتی, آگے بچے بھی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ انہوں نے اس فیملی پلاننگ کے اوپر عمل کیا تھا. یہ تو خیر کبھی کبھی کے اتفاقیہ واقعات ہیں, لیکن ان اتفاقی واقعات سے الگ اصل چیز صحیح پراپر مینجمنٹ ہے.
اس پراپر مینجمنٹ سے بچے جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنے زیادہ تمہیں ورکنگ ہینڈس ملیں گے اپنی فیملی کے لیے. یہ چیز کہ یہ کانسیپٹ سرے سے غلط ہے, دنیا نے غلط ثابت کر دیا اور اب بھی اسی کو کہے چلے جا رہے ہیں کہ آبادی جو ہے, پاپولیشن کا تعلق جو ہے وہ اکانومی سے ہے, معیشت سے ہے آبادی کا تعلق. یہ غلط کانسیپٹ ہے, یہ ثابت ہو چکا. اب بھی وہی پریشر جو ہے, اب تو پریشر جو دوسری ریزن سے ہے, یہ مسلمان بڑے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی میں مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا, میں پورے انڈیا کی آبادی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاپولیشن کنٹرول پراپر, تمہاری اکانومی کا پراپر مینجمنٹ ہونا چاہیے. لوگوں کے پاس اتنا سرپلس ہے کہ یہاں پر دنیا کے نمبر 3 ہو گئے جو اڈانی ہیں, کہ دنیا کے نمبر 3 امیر آدمی, اور بہت سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری پھر یہاں کی حکومت کی تھی, انسانوں کی تھی. اختیار دیا تھا کہ ان کے پاس جتنی دولت ہے وہ اس میں سے ایک حصہ ان کے کام کیوں نہیں آتا کہ ان کی غریبی دور ہو جائے. پھر ایک نہیں ہے. اس کووڈ کے دنوں میں جب بہت سے لوگ جو ہیں بہت پیچھے چلے گئے, بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انڈیا کی بلینئر یا ارب پتی ہو گئی. تو یہ جو ہو گئے, تمہارا کام اس کا ہے کہ اس کو کنٹرول کرو. ان کی ضرورت سے ان کے پاس زیادہ ہے, ان کی ضرورت سے ان میں سے ہر ایک کے پاس بہت زیادہ ہے. کم از کم منیمم نیڈس تو دوسروں کی پوری ہو, اس کے بعد انہیں آزادی, اس بات کی تم آزادی دے سکتے ہو کہ بھیا آپ اپنا اور کمائیے, آگے جا کے بڑھیے. تو وہ بڑھتے چلے جائیں. اور تم کہہ رہے ہو کہ آبادی کنٹرول سے ہوگا, آبادی کنٹرول سے نہیں ہوگا. یہ جو پالیسیز آپ بناتے چلے جا رہے ہیں جس سے کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ کسی دوسرے کی کاسٹ پر ہوتے ہیں, کسی دوسرے کی قیمت پر ہوتے ہیں. اس کو کنٹرول کرو. تو یہ مینجمنٹ کی خرابی کو وہ تھوپتے ہیں اللہ کے اوپر. اور اس میں ایک بڑا حصہ اس کا بھی کھانے پینے اور کھانے کے حلال اور حرام کا بھی ہے کہ کیا کیا نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے. آپ جین دھرم کے اندر جائیں تو پھر اصل بات تو یہ کہ کیا کھا سکتے ہیں وہ انگلیوں پہ گن لیں, اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے. تو پھر انہوں نے توڑ دی وہ پابندیاں, اب بہت تھوڑی سی رکھی ہیں اپنے یہاں. جو ان کے اوریجنل دھرم ہے وہ توڑنے کے بعد وہ کھانے پینے لگے. بس چند چیزیں انہوں نے روک رکھی ہیں کہ یہ ہم اپنی کھاتے جین دھرم میں. انہوں نے اپنے آپ کو خود مشکلات میں مبتلا کر لیا تھا. اب جتنی چیزیں انہوں نے بند کر رکھی ہیں, کل کی خبر آئی کہ وہ گنگا کے اندر وہ بوٹ, گنگا میں وہاں الہ آباد میں بوٹ تھی, کسی نے ویڈیو اس کا لے لیا, میٹ کھا رہے تھے اس پہ بیٹھے ہوئے اور حقہ پی رہے تھے. اب ان کو پکچر کی بنیاد پہ وہ 8-10 لوگ تھے, پکڑا جا رہا ہے. ارے بھائی اسی گنگا کے کنارے مذہبی پروگراموں کے اندر یہ جتنے آپ کے بڑے بڑے جو مذہبی پروگرام ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں یہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں, وہ ان میں کتنی بڑی تعداد جو بغیر کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوتی ہے, گانجا پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, وہاں پہ نشہ کرتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے اور سب جگہ فوٹو آتے ہیں اس کے. وہ تو قابل احترام اور قابل عزت ہو گئے. اور انہوں نے نشے کی کوئی چیزیں نہیں کی, انہوں نے وہاں پر میٹ کھایا. وہ اور تو گنگا جی وہ کوئی تیرتھ نہیں ہے, وہ کوئی مندر نہیں ہے, دریا میں ہے. اور کسی نے میٹ کھایا تھا اور حقہ پیا تھا, ان کا ان کو پکڑا جا رہا ہے. انہوں نے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگائی. یہ چیزیں جو تم نے لمٹ کر دی کھانے پینے کی, ان کی آزادی دو تو تمہارا یہ پرابلمس جو ہیں یہ سالو ہو جائیں. اگر کہیں ہیں تو کچھ کمی رہ گئی ہے تو. اب سارے لوگ اگر صرف اناج کھانے لگیں گے, سبزی کھانے لگیں گے, تو پھر اناج کی کمی پڑے گی. پھر اگر کسی ایک سال ذرا سی بارشیں کم ہوئی, کتنا سرپلس اکٹھا تھا وہ معلوم ہے سرپلس کم ہو گیا, اب شارٹ ہو گیا. کہیں سے امپورٹ کریں گے, باہر سے اناج منگائیں گے, بہت سرپلس تھا اس لیے کہ کچھ بارشیں کم ہو گئی. تو پھر لوگ اور چیزیں کھانے کے لیے آزاد ہوں. بہت بڑا حصہ جو ہے اس نے اپنے آپ پہ پابندیاں عائد کر لی کہ نہیں ہم یہ نہیں کھا سکتے, ہم یہ نہیں کھا سکتے, ہم یہ نہیں کھا سکتے. تو اکانومی تو تمہیں خود کنٹرول کرنی تھی. یہ تو اللہ نے کہا کیا ہے جب یہ کہا, اب جب یہ کہا کہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں انہیں بھی ہم دیں گے, پھر سوال کرتے ہیں لوگ صاحب یہ اتنے لوگ جو فاقوں مر جاتے ہیں اللہ روزی کیوں نہیں دیتا؟ یہ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. سورہ ہود کی آیت ہے. روئے زمین پر ایک بھی کریچر زمین پر چلنے والا انکلوڈنگ ہیومن بینگز, انسانوں سمیت, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق کی روزی اللہ کے ذمے نہیں ہو. یہاں بھی لوگ سوال کر لیتے ہیں یہ کیا کہا ہے, اللہ کا کلام ہے. کتنے لوگ فاقوں سے مر جاتے ہیں دنیا میں, وہ مرتے رہے ہیں آج تک بہت بڑے, اور اللہ کے ذمے ہے. اللہ کے ذمے یہ ہے کہ جتنی جانیں دنیا میں آئیں ان کی روزی زمین پر ہو, اس سے زیادہ لوگ دنیا میں نہیں آئیں. اس کے بعد کا مینجمنٹ اس نے اپنے ہاتھ میں, اس نے بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے, اس نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا اور اس نے چوائس دے دی. اس کا ان کو رزلٹ ملے گا اور نتیجے ملیں گے. لیکن اس چوائس کی وجہ سے یہاں کے انسان مس یوز کرتے ہیں. دنیا میں کبھی آبادی آج تک کبھی زیادہ نہیں ہوئی, نہ ہوگی. یہ نیچر اپنے آپ کو بیلنس کر لے گی, آبادی خود کم ہو جائے گی اگر
آبادی کم ہو جائے گی، چاہے وہ جس طریقوں سے، چاہے بیماری سے ہو، چاہے وہ کسی جنگ سے ہو، آبادی کنٹرول نیچر خود کر دے گی اگر اس کی کھانے پینے کا انتظام زمین پر نہیں ہے۔ آج تک نہ کبھی آبادی کم بڑھی ہے نہ کبھی بڑھے گی۔ ان کی ساری نیڈ انسانوں کی جتنے پیدا ہوتے ہیں، انسان ہی نہیں، سارے جاندار، کیڑے مکوڑے تک کے، ان کی نیڈ زمین کے اوپر ہوتی ہیں۔ وہ صرف ان کو پیدا کیا جاتا ہے جن کی نیڈز پہلے یہاں ہو۔ وہ جو اتنا رحیم و کریم ہے، وہ جو علیم خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انسان کو پیدا کرتے وقت، پیدا کرنے سے پہلے ماں کے جسم کے اندر سامان دے دیتا ہے، اس کی غذا کا وہ پہلے دیتا ہے، لاتا بعد کو ہے، پھر ماں کے پاس جو ہے اس کی روزی کا سامان آ چکا۔ ایسے ہی ماں کے جسم سے باہر نکلنے کے بعد ہوتا ہے کہ اس کی روزی کا سامان جتنے لوگ ہیں، اللہ نے کہا ہم نے رکھا ہے زمین کے اوپر، اس کے بعد تمہیں لائیں گے۔ یہاں پہلے انسان نہیں تھے، پہلے صرف نان لیونگ تھنگس تھیں، پھر کسی طریقے سے لیونگ تھنگز اسٹارٹ ہوئی۔ ہم اس میں نہیں جا رہے کہ کیسے ہوئی، یہ پلانٹس اور پیڑ پودے اور جو تھے بنسپتی پریوار، یہ ویجیٹیبل کنگڈم یہ اسٹارٹ ہوئی۔ ابھی جانور نہیں تھے، پھر اس کے بعد اینیمل کنگڈم اسٹارٹ ہوئی، پھر ہیومن بینگ آیا۔ کیسے آیا اس کی بات ہم نہیں کر رہے، پھر ہیومن بینگ یہاں پر آئے۔ یہ ترتیب اس لیے ہے کہ انسان کی ضرورت کا سامان پہلے ہو جائے، پھر انسان آئے گا۔ اس سے پہلے انسان یہاں پر نہیں لایا گیا یا نہیں ہوا جب، تو یہ اللہ نے اپنے ذمے یہ رکھا ہے کہ جتنے لوگ پیدا ہوں، بلکہ جتنے جاندار پیدا ہوں، ان کی روزی زمین پر ہو۔ اب کچھ کی روزی کچھ دوسرے ہڑپ جائیں تو یہ تمہارا اپنا ہے، جس کے تمہیں پھر آگے ریزلٹس ملیں گے۔ انڈیویجول لائف میں نتیجے اسی زندگی میں اکثر ملتے ہیں، اور کلیکٹیو لائف کے اندر وہ تو ملے گا اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اور کلیکٹیو لائف میں قوموں کی عمریں ذرا زیادہ ہوتی ہیں۔ اب 200 سال سے کوئی یہ کرتا چلا جا رہا ہے ایکسپلائٹیشن، اس کو تباہ ہونا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو آگے ہیں، یہ اس سے ترقی کر رہے ہیں، تباہی کے آثار سامنے موجود ہیں۔ نہیں رہے گی ایک اور جنریشن کے بعد یہ بڑی قومیں اتنی بڑی نہیں بچیں گی، یہ ایک جنریشن رہ گئی ہے ان کی۔ اس لیے کہ یہی نظام ہے، تاریخ میں نظر ڈال کے دیکھ لو، کتنی بڑی بڑی اکانومی، تو بڑی بڑی طاقتور قومیں ختم ہو گئی۔ سمجھتے سب یہ تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اور ہم ہی ہمیشہ طاقتور رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا تھا، برباد کر لیا تھا، اپنی تباہی کے سامان کو اپنے یہاں بنا رہے تھے اور خود تباہ ہو گئے پھر اس کے بعد۔ تو اللہ نے انتظام رکھا ہے۔ اللہ نے یہ بتایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ یاسین کی آیت 47، ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ کسی کو صلاحیت زیادہ دی ہے، یہ سب نظام تھا اس کا، یہ اس کا ٹیسٹ تھا، تو اس نے زیادہ کما لیا، ان سے کہا تھا کہ ان کے اوپر خرچ کرو جن کے پاس کم ہے۔ تو مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں انطعم اللہ ان شاء اللہ واتموا ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ ہم کیا انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا؟ تو پھر اللہ ہی نے ایسا رکھا ہے، ہم کیوں کریں؟ تم تو بالکل بڑی گمراہی کی باتیں کر رہے ہو، ہم نے اپنی مرضی سے، اپنی صلاحیت سے کمائے رہے، ہماری مرضی، ہم کیوں خرچ کریں؟ یہ جب نظام سچ مچ صحیح شکل کے اندر تھا، اس دور کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی والوں میں سے کوئی ایک آدمی بھوکا اگر سو جائے تو اس بستی سے اللہ کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے کہ بھوکا کیسے سویا۔ یہ نظام جو جنت اس دنیا کے بعد ہے وہ برحق ہے، لیکن جنتی معاشرے کی مثال جو قرآن نے دی آدم و حوا کے جو نیریشن ہے اس کے اندر، کہ تم دونوں اس جنت میں رہو اور ہر جگہ سے جو دل چاہے کھاؤ پیو، کوئی ایک پابندی لگا دی کوئی تو یہ مت کرنا، اس کے علاوہ جو دل چاہے کھاؤ پیو، اور جہاں پر یعنی جس کو جس جگہ بھوک لگے وہاں اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، ہر اس جگہ ہو، چاہے وہ جہاں چلا جائے، چاہے جس جگہ رہے۔ سورہ طٰہٰ میں بتایا کہ وہ جنتی معاشرہ کیا ہے، وہ جنتی معاشرہ یہ کہ وہاں بھوک نہیں ہو، اس کو پیاس نہ ستائے، یہ نہیں ہو کہ پانی کی بوتلیں خریدنی پڑ رہی، تو ہر جگہ پر پانی کا، اس کے لیے اچھے پانی کا ہر ایک کے لیے انتظام ہو، بھوک نہیں ستائے، شیلٹر ہو، اس کے اوپر وہ اس سے پریشان نہیں ہو کہ مکان ہو۔ تو یہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی، ساتھ میں پانی کی بھی کی ہے، پہلے نہیں تھی، اب دنیا سمجھنے لگی کہ پانی جو ہے وہ شارٹ ہونے جا رہا ہے، واٹر اسکیرسٹی ہونے جا رہی ہے، تو قرآن نے تب بات کی تھی۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ہر جگہ، ہر ایک کو ہر جگہ مل جانی چاہیے، کہیں جائے اس کے رہنے کا سامان ہو، یہ نہیں کہ اس کے لیے اسے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو نظام جنتی معاشرہ تو وہ ہے جس کی مثال دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی میں ایک شخص، اگر ایک آدمی پوری بستی میں اگر بھوکا سو گیا، تو انہوں نے کیے تھے ارینجمنٹ اس کے کہ نہیں سو سکتا، ذمہ داری ڈالی تھی ہر انسان کے اوپر کہ تمہیں اپنے پڑوس کو دیکھنا ہے، تمہارا ایمان جاتا رہے گا اگر پڑوسی بھوکا سو گیا تو۔ اگر صرف اتنے سے اصول کو دنیا اپنا لے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں بچے گا،
اور کہ 40 گھر تک کوئی بھوکا نہ رہے، یہ ذمہ داری یہ اس کی نہیں ہے کہ وہ آگے بتائے ہمارے گھر چولہا نہیں جل رہا، اس کی ذمہ داری تمہاری کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کوئی بھوکا نہ سو جائے. صرف اس ایک پوائنٹ کو لے لیں تو دنیا سے بھوک ختم ہو جائے اور دنیا کے اندر سارے لوگوں جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں. پھر یہ معاشرہ جب قائم ہوا تھا، یہ ان چیزوں پر عمل ہوا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. حضرت عمر کے دور میں پھر یہ ہوا کہ بہت سے روایات ہیں، اس کا مطلب بہت سے موقعوں پہ اس طرح کی بات کہتے ہوں گے یا کہی تھی انہوں نے. ایریا ان کا جو تھا جس پر ان کی حکومت تھی یا اقتدار تھا، وہ ایریا جو تھا وہ تھا 60 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، بٹوین 55 to 60. اتنا بڑا ایریا تھا جو ان کے انڈر میں تھا. اتنے بڑے ایریے کے اندر وہ بیٹھ کر امیر المومنین یہ کہتا تھا، یا رولر کہہ لیں ہم، رولر بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ اگر اس کے دریائے فرات کے کنارے جو بہت دور وہاں سے، اس وقت یہ ٹرانسپورٹیشن کے سامان بھی نہیں، کمیونیکیشن کے مینز بھی نہیں ہے، کوئی ٹیلی فونس نہیں ہے، کہ اگر فرات کے کنارے اگر ایک خچر کو ٹھوکر لگ گئی اس لیے کہ راستے خراب تھے تو عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ کہا انہوں نے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری بھوک سے مر گئی، انسان نہیں بکری، اگر بھوک سے مر گئی تو عمر سے اللہ حساب لے گا. تو وہاں پر تو اپنی ذمہ داری، اتنی بڑی سلطنت کے اندر ایک رولر جو یہ لے رہا ہے جس کے ایریا 60 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، وہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کوئی ایک بھی اتنے بڑے حصے کے اندر جانور بھوکا مر جائے. انسان کی بات تو دور کی ہے. تو یہ نظام اس لیے اس جگہ تک آیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں رکھی تھی، یا قرآن نے یہ رکھا تھا کہ اللہ نے جو روزی دی ہے اس کا ڈسٹریبیوشن ایسے ہو کہ ایسے لوگ نہ بچے کہ جن کی منیمم نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی. اس کے طریقے بتائے تھے، بہت بتائے ہیں، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، اپنی اکانومک فارمولے لا رہے ہیں اور دنیا تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ بھوک سے مرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں اتنا سرپلس ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں، وہ پھینک رہے ہیں اور پھر انہی کے نظام پر چلنا چاہتے ہیں باقی سارے لوگ. یا ابھی وہ چل رہی آیت. تو حرام کیا کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فحش و فحاشی یہ جو ہے یہ لچر باتیں، چاہے ظاہری ہو چاہے خفیہ ہوں، یہ ان کے قریب بھی مت جانا. سسٹم تب اب یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے یہ ایکسپلائٹیشن کا ہیومن ریس کے، کہ جہاں پر فحاشی آتی ہے، جہاں لیچرسنس آتی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. سوائے حق کے، یعنی جس جگہ پر ضروری ہے، مطلب یہ کہ کسی نے کسی کو مار دیا تو ایک آگے بھائی ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے سزائے موت ہوگی، کسی نے کسی کی جان لی. تو حق کے سوا بعض وہ چیزیں جو حق بتا دیا گیا ہے کب اور کیسے وہ حق کہاں ہے، اس کے سوا کسی ایک نفس کو بھی، ایک جان کو بھی جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتے. اللہ نے سب کو محترم ٹھہرایا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. تمہیں ان باتوں کی تاکید کی جاتی ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو، عمل کرو. نہیں کہا ہے خالی قرآن سے زیادہ دنیا کے اندر کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ عقل سے کام لینا اور اپنی عقلوں کو کھلا رکھنا. یہ تمہیں بتایا گیا ہے، اس میں عقل سے کام لینے کی باتیں تھیں. مثلا میں نے کہا نا کہ اللہ نے تو خالی اتنا کہہ دیا کہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں. اب کوئی سوال کرے کہ صاحب روزی دیتے ہیں، اتنے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. روزی کا سامان رکھا ہے یہاں پر، اب تم اپنے لاس قائم یہاں پر لگاتے ہو، اپنے فارمولے یہاں لے کر آتے ہو. جو کچھ بتایا تھا وہ کرتے نہیں. کہیں پر کہیں غربت نہیں بچے گی. یہ تمہاری عقل استعمال کرنے کی بات تھی کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اور تباہی کس جگہ ہے، اسے اپنی عقل استعمال کر کے دیکھو. اب یہ ساری ڈیٹیلز نہیں رکھیے گا اپنی عقل. لوگ دوسرے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر اس کا الزام جو ہے بعض مذہبی لوگ اللہ پہ ڈالنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ مذہب یہ سکھاتا ہے اور یہ وہ تو صرف وہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. ہاں اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے انتظام کر دیا، پھر تمہیں آزاد چھوڑ دیا. اس لیے کہ اس نے یہی چاہا تھا، اس کی مشیت یہ تھی کہ ایک مخلوق وہ ہو جس کو چوائس دی جائے. ورنہ تم جانوروں کی طرح ہوتے جن کے پاس چوائس نہیں تھی. تم وہ چاہتے تھے اپنے لیے، تمہیں یہ سٹیٹس دیا. تو اب اس سٹیٹس کی عزت رکھو اور یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے. جانوروں میں ان کی انسٹنکٹس ہیں، انہیں کیا کرنا ہے وہ کرتے ہیں. وہ انسٹنکٹس جو ہے انسان کو گائیڈنس جو ہے وہ باہر سے دی، جس نے پیدا کیا، کہ وہ جانتا ہے فیوچر کو بھی، وہی جانتا ہے اس کو بھی. تو جو بتایا وہ رکھو گے تو سارا معاشرہ خوشحال ہوگا. اس کے بعد ابھی 2 آیتوں میں بتایا، یہ تھی آیت نمبر 151 کہ اس میں تو اس انداز میں کہا کیا کیا نہیں کرو، پھر کیا کیا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، لازم ہے کرنا. وہ اس سے نیکسٹ آیت میں ہے 152 میں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر ہم 151 تک پہنچے ہیں، 152 سے آئندہ شروع کریں گے سورہ الانعام کی. سبحان ربک رب العزت.